چلیے بی اے ٹی وائی فرسٹ ایئر میں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ تھرڈ ایئر میں کون کون سے پرچے ہیں اور اس میں کتنے مارک دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے مضامین ہیں، کتنے یونٹ پر مشتمل ہے اور ان تمام یونٹ کو ہمیں کون کون سے ذیلی نکات میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے پانچویں سیمسٹر میں جب ہم پانچویں سیمسٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں پرچہ نمبر 9، 10 اور 11 اس طریقے سے مختلف پیپرز ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پرچہ نمبر 9 کیا ہے تھرڈ ایئر میں۔ تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ پرچہ نمبر 9 جو ہے وہ داستان پر مبنی ہے۔ داستان ہم نے فرسٹ ایئر میں دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیپر کا اگر پوری طریقے سے نام اگر دیکھا جائے تو داستان اور ناول، یہ پرچہ نمبر 9 ہے۔ اس کے لیے ٹوٹل رکھے گئے ہیں 60 گھنٹے، امتحانی پرچے دوران 1.5 گھنٹے کا پیپر رہے گا یہ، اور اس کے لیے مارک ہے، کریڈٹ سسٹم ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ 3 کریڈٹ سسٹم کا ہے۔ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک کریڈٹ جو ہے وہ 15 مارک کا ہے۔ اب 3 کا مطلب ہو جائے گا خود بخود اس پہ 45 مارک۔ اس میں تین کریڈٹ کا ہے، جس میں ڈیوائیڈیشن اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ 2.5 جو ہے یہ تھیوری کے واسطے رہے گا اور 0.5 جو ہے وہ پریکٹیکل کے لیے رہے گا۔ یعنی اس طریقے سے 3 کریڈٹ کا یہ پیپر رکھا گیا ہے، جس کے لیے آپ کو ملیں گے 1.5 گھنٹے کا یہ وقت رہے گا۔ اب اس کو کس طریقے سے کہ نہیں ہم حل کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا ہمیں کون کون سی چیز کا مطالعہ کرنا ہے یہ دیکھ لیں گے، تاکہ ہمیں آسانی ہو کہ اس سال ہمیں پڑھنا کیا ہے اور کون کون سے نکات کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کہا گیا ہے جو یونٹ فرسٹ دیا گیا ہے وہ داستان پر مبنی ہے۔ اب داستان کی کون کون سی چیزیں ہیں یونٹ فرسٹ، تو اس کے تمام جو بنیادی عناصر ہیں، بنیادی جو باتیں ہیں، اس پر یہ ایک یونٹ رکھا گیا ہے۔ بنیادی باتیں کون کون سی، تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کہ بھئی داستان کہتے کسے ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ اس پہ دیکھنا ہے ہمیں اس یونٹ میں۔ دوسرا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے۔ اب اجزائے ترکیبی ہم نے پڑھا ہے مختلف اصناف کے اجزائے ترکیبی کا ہم نے یہاں مطالعہ کیا ہے۔ کون کون سے ہیں، تو مطلب وہ چیز جو داستان بنانے کے لیے، یہ صنف کے لیے بنیادی جو جز ہے وہ تمام چیزیں یہاں آئے گی۔ مطلب جیسا ہے داستان ہے تو اس میں بنیادی جو جز ہے وہ کہانی ہے، اگر وہ کہانی ہی نہ ہو تو وہ داستان صرف کیسا تیار ہوگی۔ تو اسی طریقے کے تمام اجزائے ترکیبی کا ہم یہاں مطالعہ کریں گے۔ جیسا ہمیں پتہ ہے کہ داستان کیا ہوتی ہے، کہانی تو دوسرے اصناف میں بھی ہوتی ہے، تو پھر دوسرا جز آتا ہے۔ اس میں جو سب سے مختلف ہوتا ہے، جو داستان کو داستان بناتا ہے، وہ ہے ما فوق الفطرت عناصر۔ اس پہ کتابت، رنگینی، بیانی، طوالت ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے داستان جو ہے وہ کچھ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہوتی ہے اس پہ۔ تو اس کی جو اہم باتیں ہیں یہ ہم اجزائے ترکیبی میں اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ کردار ہے، کہانی ہے، پلاٹ ہے، اور اس کی طوالت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
مختلف اس کے مکالمے وغیرہ یہاں پر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرا جو پڑھنا ہے تو وہ ہے اس کی داستان کی ادبی اہمیت کیا ہے، ادبی و لسانی اہمیت کون کون سی ہے وہ اس طریقے سے۔ اور اسی یونٹ میں ہمیں جو پڑھنا ہے وہ ہے داستان کا آغاز و ارتقاء۔ آغاز و ارتقاء مطلب آغاز کہاں سے ہوا، کب ہوا، کس نے کیا، ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں اس یونٹ میں ہمیں حاصل کرنا ہے کہ بھئی آغاز ہوا تو کہاں سے ہوا، کس ملک سے ہوا، کہاں سے یہ داستان جو صرف ہے وہ اردو میں آئی، کس نے سب سے پہلے اس کو اپنایا اور اس میں کون سے ایسے اہم کارنامے کیے، داستان میں سب سے پہلی داستان کون سی ہے، اس کے داستان نگار کون سے ہے، اس میں کون کون سی بہتری تھی، پھر بعد میں کون کون سے اہم داستان گو آئے، داستان لکھنے والے آئے اور انہوں نے کون کون سی اہم داستانیں لکھی اور ارتقاء کس طرح ہوتا گیا، یہ تمام معلومات ہمیں اس یونٹ میں پڑھنا ہے۔ دیکھنا ہے ہمیں کہ کون کون سی باتیں، کون کون سی داستان کی چیزیں وہ یہاں پر آئی ہے۔ جیسا ہمیں پتہ ہے کہ اکثر جو ہے ہمارے سلیبس وغیرہ میں ہوتی ہے داستان جو ہے بہت مشہور ہے وہ ہے باغ و بہار۔ اس کو کس نے لکھا تو میر امن دہلوی نے۔ کیا بات تھی تو قصے 4 درویش تھے، 4 درویشوں کا ذکر ہے، اس میں بادشاہ خود سنتا ہے جس کو آزاد بخت بادشاہ کہتے ہیں، پھر اس کی بھی کہانی اس میں آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایسے اور بہت سارے داستان بھی تھے جو بہت اہم ہیں، تو ہمیں یہاں پر یہ ان چیزوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ چلے آتے ہیں ہم دوسرے یونٹ پہ۔ یہ تو ہو گئی داستان کی تمام باتیں، شروع تعریف سے لے کر اجزائے ترکیبے کے ساتھ ساتھ ادب میں اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ہمیں یونٹ فرسٹ میں پڑھنا ہے۔ یونٹ سیکنڈ میں ہمیں اپنے پرچے کا جو نام ہے یعنی دوسری صنف جو ہے وہ ہے ناول۔ تو یونٹ سیکنڈ میں ہمیں ناول کے بارے میں پڑھنا ہے، وہی چیزیں کہ ناول کی تعریف کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ناول کے اجزائے ترکیبی یا عناصر ترکیبی کون کون سے ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز عناصر میں ہے۔ جیسا اس میں مافوق الفطرت عناصر اہم جز مانا گیا، تو یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے حقیقت بیانی ہوتی ہے، تو یہاں پر پلاٹ، نظر حیات، کردار، مکالمہ، زبان و مکان، اسلوب بیانی وغیرہ اس میں ہوتی ہے۔ پھر ہمیں اس میں ایک چیز دیکھنا ہے خاص کہ داستان اور ناول دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں بھی طویل ہوتے ہیں، اس میں بھی کہانی ہوتی ہے، اس میں بھی کہانی ہوتی ہے، تو اس میں فرق کیا ہے، اس کا ہمیں مطالعہ یہاں پر اس یونٹ میں کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کون سی چیز اگر آ جائے اور آپ کو بغیر بتائے اگر کہا جائے کہ یہ کیا ہے پہچانو، داستان ہے یا ناول ہے، تو اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں فوراً ہمارے پاس سے کیا آنا چاہیے، جواب آنا چاہیے کہ یہ داستان ہے اور یہ ناول ہے۔ تو یہ سمجھنے کی صلاحیت اس یونٹ میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے آغاز و ارتقاء۔ اب آغاز و ارتقاء کیسا ہے، اس میں تو ناول کا آغاز و ارتقاء کب ہوا، کیسے ہوا، کس کے ذریعے ہوا، کہاں کہاں سے ہوا اور کون کون سی چیزیں اس میں آئی اور اس کو کس طریقے سے ترقی کرتے گئی، اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور اس میں ہمیں وہ چیزیں معلومات مل جائے گی اس کے ذریعے۔ تو اس بات کو خاص خیال رکھنا ہے کہ ارتقاء کون کون سی چیزیں یہاں پر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس بات کو سمجھیے اور ہمیں یہ تمام باتیں، یہ تمام عناصر کو یہاں پر پڑھنا ہے اور یہ تمام داستان، ناول کو ہمیں نے یہاں پر پڑھائی کرنا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے یونٹ کے آگے کے اس میں کہ کون کون سے داستان، ناول وغیرہ یہاں پر اپنے نصاب میں شامل کیے گئے، تو اس بات کا خیال رکھیے۔ ہم اور دیکھیں گے، تفصیلی مطالعہ کریں گے، جب تک کے لیے اجازت۔